وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. آج کا ٹاپک ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کو ہم نے پوری طرح سمجھنا ہے. یہ وقت کی اور آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم نے ابھی افغانستان میں اس جہاد فی سبیل اللہ کو دیکھا اور ابھی ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں. لہٰذا پچھلے ہفتے ہم نے اسماعیل ہانیہ شہید کے حوالے سے گفتگو کی اور آج کا اہم ترین ٹاپک جو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. آپ کو موقع ہے سوال کر کے بات کو کلیئر کر لیں تاکہ ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. آپ کے پاس 32 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے اور اس کو ہم پوری طرح کوشش کریں گے کہ ہم اس جہاد کے اہم ترین ٹاپک کو ٹھیک سمجھیں. کوئی سوال ہوگا تو آپ ضرور موقع پر کریں، میں آپ کو پورا موقع دوں گا. جہاد کے لغوی معنی کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھیے. جہاد کے لغوی معنی ہیں بھرپور کوشش کرنا. انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا اٹ موسٹ ایفرٹ، کہ کوئی ٹو لیو نو اسٹون انٹرن، کہ ذرا برابر سستی نہ کرنا اور بھرپور کوشش کر کے اور اپنی کامیابی حاصل کرنا. یہ ہے جہاد کا لغوی معنی. کوئی سوال اس پر؟ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں پہلے لکھا ہے کہ ایسی جد و جہد، ایسی کوشش، بھرپور کوشش تاکہ آپ اپنے دشمن پر غلبہ پا لیں، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غلبہ پا لے. اس ایفرٹ کو، جو اتنی زبردست ایفرٹ ہوتی ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں. یا پھر آپ نے کوئی طے کر لیا کہ مجھے اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے جو جتنی بھی بھرپور آپ کوشش کریں گے وہ جہاد ہوگی. تو ایک یہاں آپ دو چیزیں نوٹ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مخالف فریق پر ہم نے فتح حاصل کرنی ہے. اس کے لیے کوئی کوشش، ایسی کوشش جو بھرپور ہو، وہ جہاد ہے. یا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، ان کو عبور کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا، یہ بھی جہاد ہے. یہ تو لفظ جہاد کے لغوی معنی ہیں. کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب ہے جہاد فی سبیل اللہ. بالکل اگر اسی جو ایفرٹ ہم نے کرنی ہے، بھرپور ایفرٹ، اور اس کا مقصد صرف ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے. اور یہ اچھا وہ ہے بھرپور کوشش کرنی ہے، اور کوشش بھی ایسی کہ اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہو اور ہمیں جان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی ہم دریغ نہ کریں. کیوں؟ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. اس میں جو بھی دامے درمے سخنے کوئی بھی کوشش ہو وہ کر کے ہم اس اللہ کی رضا کے حصول کو یقینی بنانے کی جو کوشش کریں گے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن جہاد فی سبیل اللہ. اب یہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کا ہر بات آدمی کو مجاہد کا فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ یہاں بالکل ڈیفینیشن ایک مقرر ڈیفینیشن ہے، اور وہ ڈیفینیشن ہے رضائے الہی کے لیے جان دینا، نہ کہ دنیا کے مقاصد لیے کوئی مر گیا تو جی وہ فلاں. کافر بھی اس کو مجاہد کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ.
تو مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل الطاغوت، اچھا آپ کہیں گے کہ اس کی مثال، تو اس کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو قرون اولیٰ میں ملیں گی، اور آج کے دور میں یہی جہاد فی سبیل اللہ کی مثال بالکل بالکل نیر ماضی میں گزر چکی افغانستان میں، کہ وہاں مجاہدین نے فی الواقع جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسی آئی کہ نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ کے ساتھ نیٹو کے ساتھ بدبخت مسلمان ملک بھی موجود تھے، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے معجزانہ ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہ تھی سبھی دور حاضر میں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھیں کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر یہ بالکل جہاد فی سبیل اللہ کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے۔ وہ اتنے بچے اور عورتیں بھی اتنی ڈٹرمنڈ ہیں کہ ان کے اس عزم کو دیکھ کر دنیا بھر میں کافر مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم ثبوت کے بغیر کہہ رہے ہوں۔ میرے خود دوستوں نے مجھے امریکہ سے اور آسٹریلیا سے بتایا کہ وہاں لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ لوگ کس مٹی کے آدمی ہیں، یہ کتنے صاحب عزم اور صاحب حوصلہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ لہذا دوسری مثال جاری اور ساری آپ کے سامنے غزہ کی ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جہاد فی سبیل طاغوت کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو مسجد اقصی سے روک رہا ہے، وہاں ہنگامے کر رہا ہے، وہاں دھماکے کر رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور مسلمان وہاں کوشش کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمان، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اسی کے لیے وہ جہاد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل ناکام ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جہاد فی سبیل طاغوت کی ناکامی کی مثال آپ افغانستان میں دیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے کہ بالکل یہی کیفیت اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور اس طرح یہود جو ان بچوں اور بوڑھی عورتوں اور خواتین تک کیمپوں میں پانی جیسی ضرورت بھی نہیں پہنچنے دے رہے، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو ناکام، اور یقیناً اللہ کی مدد آئے گی ان لوگوں کے ساتھ، جس طرح یہ صبر سے، جس طرح یہ ہمت سے، اور بغیر کسی مسلمان ملک کی مدد کے یہ کوشش کر رہے ہیں، یقیناً رب کی تائید اور نصرت آئے گی، اور آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ بات اگر کلیئر ہے کہ جہاد کیا چیز ہے، اس کی معنی کیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کیا چیز ہے، اور جہاد فی سبیل طاغوت کیا چیز ہے، اگر اس سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کریں۔ تو جہاد کے شرعی معنی، شریعت کیا معنی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اب دشمنان اسلام سے جو اسلام کا راستہ روک رہے ہیں، ان سے خود بنفس نفیس، مال سے، رائے سے، قلم سے، جو کچھ اس کو میسر ہو، اس کے ذریعے وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جب کوشش کرتا ہے، تو یہ ہے اللہ کے دین، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد اب مکی دیکھیں، مکی دور الگ ہے، اس کے حالات اور تقاضے الگ ہیں، اور مدنی دور، کیوں؟ مکی دور میں اسلام جو ہے وہ مغلوب ہے، کفر جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، لیکن بالکل صورتحال ریورس ہو جاتی ہے، کیونکہ مدینے میں جاتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حاکم مان لیا جاتا ہے۔ تو اب دونوں جگہ پہلے مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں، اور مکی صورتیں آپ مکی صورتوں سے ہی پتہ چلے گا، سورہ عنکبوت کی آیت 6 آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ،
جو شخص جہاد کرے گا، کیا مطلب کہ اللہ کے، اب دیکھیں یہ جہاد بالنفس کی کیفیت ہے یہاں، کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے اس دین کی جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں، اپنے نفس کو بالکل تابع بنا رہے ہیں اللہ کے احکامات کے۔ تو یہاں جہاد کا مطلب من جاہدہ، جس کسی نے جہاد کیا، مجاہدہ کیا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے۔ کیوں؟ پہلے اس کی ذات اس 6 فٹ جسم پہ دین نافذ کرے گا تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ پھر اللہ کے لیے جان اور مال قربان کر سکے۔ رہا معاملہ اللہ کا، تو یہ اس کی ذات دیکھیں، لنفس ہی کو پکڑے کہ وہ اپنے نفس کے لیے یہ سب کام کر رہا ہے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے کام کر رہا ہے۔ رہا معاملہ اللہ کا، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے۔ کیوں؟ طاقت، قدرت، علم، سماعت، بصارت، وہ ساروں سب کا سرچشمہ ہے۔ لہذا اس اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے جہاد کی، جہاد ہماری ضرورت ہے کہ جس دھرتی پہ ہم رہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آج کہ جہاد نہ کرنے کے نتیجے میں اسلام اور مسلمان کس قدر مغلوب ہے۔ غزہ آپ کے سامنے ہے، جہاں لوگوں نے جہاد کیا افغانستان میں، آپ دیکھ لیں غزہ والے کر رہے ہیں، لیکن افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور کتنے سرفراز ہو گئے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت 8 میں پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ، اگر تم جہاد کر رہے ہو اللہ کے رضا کے لیے، آپ پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بھی آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کی بات کرتا ہے تو اس کو ہرگز قبول نہ۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں، والدین کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بات کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ 2 جگہ قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے اور سورہ انعام میں بھی ہے۔ لیکن جہاں شرک کا معاملہ ہو، آپ والدین کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، لیکن ان کی عزت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ آپ جاری اور ساری رکھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان مکی صورتوں میں جہاد کا مطلب جہاد بن نفس ہے۔ پہلے اپنے آپ نے 6 فٹ پہ نافذ کرنا، اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا کہ وہ بھی اسی دین پر اسی طرح عمل کر کے اور اپنے آپ کو جانی اور مالی قربانیوں کے لیے تیار کرے۔ سورہ نحل 13ویں سال نازل ہوئی ہے، مکی صورتوں کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور یہاں فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا، برخلاف ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے ہاجرو، ایمان اور ہجرت کی انہوں نے، من بعد ما فتنوا، اور پھر وہ ستائے گئے، جب ان کو ستایا گیا تو انہوں نے کیا کیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وہ صبر، اور اس جہاد کرنے میں جو بھی مصیبتیں ہیں اس پر صبر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو گارنٹی دے رہے ہیں ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اگر وہ ہجرت اور جہاد کر کے صبر کریں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان ربک من بعدها، اس کے بعد کہ یہ 3 کام کریں تو اللہ تعالیٰ کون ہے، لغفور الرحیم، ان کے لیے یقیناً، لام تاکید کا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا بھی ہے اور ان پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مکی دور کے آخر میں نازل، اب جہاد کے اندر وہ قتال کا پہلو آ رہا ہے، تو لہٰذا اب آپ دیکھیں گے جب ہم مکی صورتوں کی آیت پڑھیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا مطلب ساری کوششوں کے ساتھ قتال کا مطلب مفہوم بھی موجود ہے، اور یہ مدنی صورتوں میں ابھی آپ دیکھیں گے۔ اچھا، سورہ نساء مدنی صورت ہے، اور یہ 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، 3 ہجری میں
سورہ وہ جنگ عہد ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور مدنی صورتوں میں الجہاد کا لفظ 26 مرتبہ آیا ہے۔ اور اب ذرا ہم پہلی یہ سورہ نساء میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا مفہوم ہے مدنی صورتوں میں۔ الذین لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورہ نساء کی اس آیت میں بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین اولی الضرر، مسلمانوں میں وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، غیر اولی الضرر، بغیر کسی ایسی معذوری۔ ایک دیکھیں نا، ایک آدمی اندھا ہے، وہ جہاد میں نہیں جا سکتا، لیکن صحیح سلامت پوری اللہ تعالیٰ نے اس کو شخصیت، عمر، ہر چیز دی ہے۔ یہ اگر اللہ کوئی شخص جو بغیر معذوری کے گھر بیٹھا رہے، یہ تو ایک فرد ہو گیا۔ دوسرا کیا کرتا ہے، والمجاہدون، اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کس کے، باموالہم، اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وانفسہم، اور اپنی جانیں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں اب اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، کیونکہ مدنی صورت ہے، یہاں جنگ کا قتال کا مفہوم بالکل آیت کے اندر موجود ہے۔ جہاد کرتا ہے مال اور جان سے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کے جو گھر بیٹھا ہے، حالانکہ اس کو جہاد اور قتال کی ساری اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بڑا درجہ رکھا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ان جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو جان اور مال سے جہاد کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے، لیکن وَفَضْلُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ، اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بخشی ہے ان کو، ان مجاہدین کو، کس کے اوپر، جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جہاد میں نہیں جا رہے، اور وہ وعدہ کس کا ہے، اجراً عظیما، اللہ تعالیٰ ان کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ یہ عظیم اجر کا مطلب کیا ہے، دنیا میں بھی ان کو سربلند کرے گا، اور اگر شہید ہو گئے تو کیا کہنے ان کے اجر کا، اس لیے کہ شہید تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور خود قرآن آگے آپ سنیں گے کہ دیکھیں گے، قرآن خود کہتا ہے کہ ولا، ہاں، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو شہید ہو، کیوں، اللہ کے پاس وہ زندہ ہے۔ لہٰذا یہاں آپ دیکھ لیں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ قتال ایک ایسی، اللہ کے راستے میں جان اور مال سے قتال کرنا جو ہے وہ اصل میں مومن کا مقصد ہونا چاہیے۔ کیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آگے آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بھی چاہتی ہے، کاش مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کا دل جیسا۔ یہ تھی سورہ نساء کی آیت 95۔ اگر آپ کو کوئی کلیئرٹی چاہیے تو سوال کریں۔ اب ذرا اس آیت کے دوسرے پہلوؤں پر غور کریں۔ یہاں کس قدر جہاد اور قتال کی تلقین ہے جان اور مال سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے کیے ہیں ان مجاہدین سے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں پورے عالم اسلام، جان اور مال سے ہم جہاد نہیں کر رہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر اللہ کی رحمتوں سے ہم بالکل فارغ ہیں، اور جو صورتحال ہے، ذلت اور پستی جو اس وقت مقدر ہے امت مسلمہ کا، جہاد اور قتال کو چھوڑ دینے کا، جو اللہ کے یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمتیں جن کا وعدہ ہے اس سے محروم ہے۔ لہٰذا ان آیات کے ان سارے پہلوؤں پر غور کریں
تاکہ بات ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ چلے کہ یہ جو آج ہماری صورتحال ہے، یہ ہم جزوی طور پہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ضرورت پڑی ہم جان مال کی قربانی دیں گے، اور اگر یہ کام نہ کرے گا انسان تو یہ دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتوں کا اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ذرا جہاد کی تقریر میں دیکھیں، آپ کے سامنے توبہ کی آیت 41 ہے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں، انفرو، نکلو، خفافم وثقالا، چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ اچھا، یہ خفافم وثقالا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جہاد کے لیے ہر حال میں نکلنا ہے، چاہے تمہیں ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہلکے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دیے ہیں اور وہ آسانی سے جا بھی سکتا ہے۔ اور ثقالن کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس وسائل کی بھی کمی ہے اور اس کو دیگر مشکلیں بھی ہیں، لیکن دونوں کو کہا گیا ہے۔ جس کے پاس وسائل ہیں اس کو کہا گیا، اور جس کے پاس مشکلات اور مصائب ہیں اس کو بھی کہا گیا کہ جب اعلان ہو جائے، جب ایک اسلامی حکومت ایک جہاد اور قتال کا اعلان کر دے کہ اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو پھر یہ فرض ہو جاتا ہے ہر آدمی کو، چاہے وہ ہلکا ہو یا بوجھل۔ اور پھر آگے بات کھول دی، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کے اس دین کے غلبے کے لیے، ساری بھرپور کوشش کرو، کس سے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنے جانوں سے۔ یہی قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکم بھی کس تاکید کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اب منافقوں کا حال دیکھیں ذرا، آگے آیت توبہ ہی کی آیت 86 آپ کے پاس آ رہی ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی سورت نازل فرماتے ہیں، کیا اس کا مضمون ہے؟ ان آمنوا باللہ وجاہدوا، پہلا حکم کیا ہے؟ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ، کیونکہ اجر اسی کام کا ہے جو ایمان کی حالت میں کیا جائے گا، تو اس لیے پہلی شرط ہے آمنوا باللہ، اور اس کے فوراً بعد کہا وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرو۔ یہ تو حکم ہے، اور حکم بڑا کلیئر، آپ دیکھ لیں، ایمان اور جہاد۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استاذنوا کا، استاذنا کا، یہ اجازت مانگیں گے آپ سے، اول الطول منہم، جو اہل دولت ہے نا، جن کو اللہ نے وسائل اور ذرائع دیے ہیں، یہ کیا حرکت کریں گے؟ یہ آپ سے اجازت مانگیں گے، اور یہ کس کا ذکر ہے؟ منافقین کا ذکر ہے۔ کس بات کی اجازت مانگیں گے؟ وقالو، اور کہیں گے، ذرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے، تکن مع القائدین، تاکہ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم ان کا ساتھی بن جائیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، حکم کے بعد بتا دیا کہ جو لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ تو جہاد اور قتال سے کنی کترانا جو ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ دوسری آیت ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کتنی جہاد اور قتال یہ کتنا ضروری ہے مومن کی زندگی میں۔ اگر یہ چیز مسنگ ہے نا، پھر آپ یقین مانیں کہ ہمارا ایمان ناقص ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ذرا غور فرمائیں کس طرح جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی جنت میں داخل چلے جاؤ گے؟
اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے آپ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ جب یہ کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ رکھ دے گا آزمائش۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے۔ اچھا، اب ذرا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بندے کے دل کی راز بھی پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ابھی تو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ تو سچے تم کب ہوگے؟ الذین جاہدوا منکم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا، وہ یعلم الصابرین، اور اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ تم میں سے کون صبر کرنے گا۔ کیوں؟ جہاد کے مراحل بڑے صبر کا تقاضا۔ اچھا یہ بتائیں کہ صبر کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صبر کرنے والا ہے، تو یہاں اس آیت کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے صبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سختیاں ہیں جنگ کی، وہ جو مشکل ترین حالات ہیں، اس میں انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور ڈٹ کے اور جم کے استقامت کے ساتھ، یہ ہے صبر و استقامت جو مطلوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو اپنے ایمان کے لحاظ سے بالکل کامل، اللہ پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل اور آخرت کا یقین ہوگا، تو پھر یہ جہاد بھی کرے گا اور صبر بھی کرے گا۔ تو گویا جنت تو اس وقت ملے گی جب انسان اپنے آپ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بھی تیار ہے جان اور مال سے، اور نمبر دو، وہ جب جو بھی مصائب آئیں گے ان پر مصیبت صبر کرے گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ کس قدر ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے جہاد کرے، اور بغیر جہاد کے ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہوگا۔ اگر اس میں جہاد کرے گا اور صبر کرے گا تو دعویٰ ایمان میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں اس کے جو وعدے ہیں پورا کرے۔ بالکل آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت 16 آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے بغیر پوچھ گچھ کے، بغیر حساب کتاب کے؟ کیونکہ تم نے یہ جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں ہم، نہیں 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 نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ پھر فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک تو اللہ نے اس بات کا ثبوت جو فراہم کرنا تھا تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو یا نہیں۔ تو گویا جہاد کا جذبہ اور جہاد کے عمل، جہاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا ہی انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ صرف ایمان اور دعوے سے، ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور پھر فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ ایک تو یہ دیکھے گا نا کہ یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیں، طاغوت ان کا سب سے بڑا رہنما، اللہ کو چھوڑ بیٹھے۔ اور ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چل رہے۔ ہماری معاشرت، معیشت، سب چیزیں جو ہیں وہ طاغوت کے رہنمائی میں چل رہی ہیں، اور ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اس وقت حاکم بنتے ہیں جب وہ معاشرہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، اور اللہ کے دین کو نافذ کر کے
اس کو ایسی مثالی ریاست بناتے ہیں کہ 8 اور 9 ہجری میں سارے مدینہ، اطراف مدینہ سے قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں اسلام کو کرتے۔ کیوں؟ اسلام کا جب نظام نافذ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں، کیونکہ وہ برحق ہے، اس کا نفاذ ہی گارنٹی دے دیتا ہے اطمینان، شکر، صبر، اور اس ملک کی معاشرت اور معیشت بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں تھی، یا ان ادوار میں جب اسلام نافذ۔ یہ تاریخ سے پوری طرح آپ کو گواہی۔ تو پہلی چیز انسان جہاد کرے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نمبر 1، 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 مومنوں کو اپنا دوست دلی دوست بنا۔ اب آپ دیکھ لیں، جو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اپنا دلی دوست بنائے گا اس کو اسلام کے اصول پسند، اور جو ان تینوں سے دوستی نہیں رکھے گا وہ دنیا کے اندر طاغوتی طرز زندگی کو پسند کرے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آپ تو قرآن کی دعوت بڑی واضح ہے، اور یہاں پھر اللہ کی ایک صفت لائی جا رہی ہے کہ یہ مت بھولنا جو تم کر رہے ہو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تمہارے دوست اللہ کے رسول اور مومن ہیں، یا تمہارے دوست اہل طاغوت۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ قرآن نے رہنمائی کا حق ادا کر، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدنی صورتوں میں قتال فی سبیل اللہ کے احکام۔ کوئی سوال؟ اب ذرا یہ 2 آیتیں جو ہیں سورہ حجرات کی 15 اور سورہ انفال، یہ بالکل آپ کو ازبر ہونی چاہیے، ذرا غور کریں۔ حجرات بھی مدنی ہے اور سورہ انفال بھی مدنی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، انما المؤمنون الذین، حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں۔ یہ میں حقیقی کا لفظ کیوں ایڈ کر رہا ہوں بھلا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا وہاں جو انما المؤمن، بے شک مومن، حقیقی مومن کون ہے؟ نمبر 1 آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اور رسول کے جو بھی احکامات ہیں ان کو برحق۔ شک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شک کرنے والا برحق نہیں مان رہا، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں، جو اس کے رسول حکم دے رہے ہیں، وہی برحق، اس کے مقابلے میں باقی سب چیزیں جو ہیں وہ باطل ہیں۔ لہذا پہلی صفت سچے مومنوں کی کیا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایسا ایمان کہ شک و شبہ سے بالا تھا۔ آج پتہ نہیں مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ ہر بات پہ شک ہے اسلام، نعوذ باللہ۔ کیوں ہم سود کھا رہے ہیں؟ کہ بے سود، اسی سود نے کیا حشر کر دیا آپ کی معیشت کا۔ آج آپ دیکھ لیں اس سودی معیشت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ چیزوں کے دام 100 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ لہذا یہاں پہلی بات بتائی کہ ایمان ایسا کہ جس میں شک و شبہ نہ، نمبر 1۔ نمبر 2 وجاہدوا باموالہم، مالوں سے بھی جہاد کیا۔ نمبر 2 وانفسہم، اپنی جانوں سے بھی۔ یہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کی تعین اور دائر ہے، کیا کوئی اس میں ایکسیپشن ہے کہ اگر آپ کو مطلب ہے اور وہ جہاد کا بھی اور جہاد کی طرف اعلان بھی نہیں کرتے تو اس کے بعد تو پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کی بات نہیں سمجھ۔ جہاد کا جو تعین اور وقت ہے قوم کو یہ اللہ کے لیے جہاد پہ اگر وہ نہیں کرتی تو پھر کیا ہوا ہے؟ ابھی ایک بڑا اچھا سوال آیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ صورتحال تقاضا کر رہی ہے کہ واضح تقاضا ہے کہ اس میں آپ نے جہاد بالجان اور بالمال کرنا ہے۔
اور جو اہل اقتدار ہیں وہ اس کا اعلان نہیں کر رہے، تو پھر کیا صورتحال ہے؟ اچھا، ابھی آپ بڑے غور سے سنیں، بہت عمدہ سوال ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اس سوال کو اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے اور جواب لینا چاہیے قرآن و سنت سے۔ قرآن و سنت کا جواب یہ ہے، دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں جہاد ہوا، فی سبیل اللہ تھا، دنیا بھر سے مسلمان آئے، آئے نہیں آئے؟ اب جہاد ہو رہا ہے غزہ میں، ہر مسلمان حکومت کا فرض ہے کہ وہ دامیں درمیں سخنے ہر حال میں مجاہدین کی مدد کرے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر کیا کرنا کیا چاہیے؟ ایسا ہی ہے؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، اگر میرے پاس وسائل ذرائع ہیں اور میں وہاں جا سکتا ہوں تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں جاؤں، ٹھیک، اور اگر میں نہیں جا سکتا، حکومت کے اس طرح کے معاملات ہیں، تو جتنی بھی میں مالی مدد کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرا ایک بیٹا کینیڈا میں ہے، اس کو وہاں ایک ایسا پروفیسر مل گیا ہے جو فلسطینی ہے اور بالکل یقینی وہ پیسے پہنچاتا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے ذرائع ڈھونڈیں، پھر ان کے ذریعے آپ مالی مدد کریں۔ تو جو حالات اور وقت کے مطابق جو کچھ آپ کو کر سکتے ہیں اس کو آپ کو کرنا چاہیے۔ خود ایمان آپ کا تعین کرے گا۔ اگر میں مومن ہوں نا تو مجھے بالکل فکر ہوگی کہ یہ اللہ کی رضا کا تقاضا ہے کہ میں اپنے طریقے سے، اپنی ذات کے حیثیت سے، دیکھیں نا ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں جو باہر کام کرتے، ہم ان کو بتائیں، پوچھیں ان سے، کہیں تم بھی مدد کرو اور ہمیں ذرائع بتاؤ۔ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں آپ کے بچے، لہذا اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہم سے قیامت کا سوال ہے۔ آپ کی لمیٹیشن ہے، اس لیے آپ مالی کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک، بالکل آپ نے سر الخدمت فاؤنڈیشن بھی تو وہاں جا کے مدد کر رہی ہے، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں، یہ ہر آدمی کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور یہ صرف ایسی فاؤنڈیشن بنا کے اور آپ صرف اس پر اکتفا کر لیں، یہ دین کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ یہاں اس ملک میں آپ مجبور کریں حکومتوں کو کہ وہ دین کے تقاضے پورے کریں۔ یہ پارشل کہ اس طرح کے ہم نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے مالی امداد کا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، اگر سوال ہے تو کلیئر کر لیں میرے ساتھ۔ نہیں، ہماری تو عام بندے کی وہاں تک پہنچ ہے۔ آپ میری بات سنیں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے جو آج مسلمان پورا نہیں کر رہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ ادارے جو ہیں یہ اتنا بڑا مالی امداد کر رہے ہیں، وہ اس نے یہودیوں نے روک رکھا ہے، آپ کا پانی تو وہاں پہنچ نہیں دے دیتے تھے۔ اور آپ ایک اور بات یاد رکھیں، آپ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کولیبریٹ کر رہے ہیں، ان تنظیموں سے جو نان مسلم ہیں، اس کے بغیر آپ کو وہاں گھسنے بھی نہیں دیتے۔ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں، جو کمزوریاں ہیں ہماری، ان کمزوریوں کو ہم ریئلائز کریں اور اس کا حل نکالیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ حجرات کی یہ آیت، اللہ تعالیٰ بڑا صاف واضح میں کہ حقیقی مومن کون ہے، اولئک هم الصادقون۔ آخر کا جملہ ضرور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر ذرا برابر شک نہیں کیا،
کہ جو آپ نے فرمایا وہ برحق ہے، اور دوسری بات جہاد کیا جان سے بھی اور مال سے بھی۔ آپ مجھے بتائیں جان کا جہاد کہاں ہے مسلمانوں کے پاس؟ اگر آپ یہ ان اداروں کے ذریعے کوئی مدد بھی کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے۔ اصل تو اس وقت تقاضا ہے کہ وہ جاہدوا بانفسہم، کہ وہ اپنی ذرائع اور وسائل اس دور میں جو ہے وہ حکومتیں استعمال کرتی ہیں۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان واقعی ہے تو پھر ہمارے اندر یہ سورہ حجرات کی کنڈیشن پوری ہونی چاہیے۔ اگر پوری نہیں ہو رہی ایمان ناقص ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ بالکل آپ نیچے دیکھیں، سورہ انفال میں دیکھیں، بڑی کلیئرلی بتایا۔ اور یہاں ایک لفظ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھ رہے ہیں، اسی آیت میں اولئک هم المؤمنون حقا۔ کیا مطلب ہے کہ حقیقی مومن کون ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہ صرف کنڈیشن پوری کر رہے ہیں غزہ کے لوگ، سر ایمان جی بھی ایک لائے بات ہیں، ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کر رہے ہیں۔ اور سر جی ایک بات ہے جی فرمائیں۔ سر جی، وقت کی ضرورت کو سمجھا جائے گا۔ جیسے غزوہ تبوک میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جان اور مالوں سے اب سب نکلے، جیسے آپ نے پیچھے آیت پڑھی تھی ابھی، پھر سقال وہ جو حقاف بالکل بالکل۔ اور پھر وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے، جس کا ذکر آ چکا ہے۔ اب ذرا اس آیت انفال کی 74 کو غور سے دیکھیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تین کنڈیشن بتائیں، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ یہ کس نے کیا ہے تاریخ میں؟ مسلمانوں میں سے کون سا گروہ ہے جو اس کا اس تین کنڈیشن سے پورا اترتا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بھی جنگیں کی اور اس کے بعد بھی۔ یہ آپ اگر اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ مہاجرین ہیں، جو مکہ کے مہاجرین وہ ہیں، سارے صحابہ نہیں ہیں۔ جی جی جی، جنہوں نے ہجرت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو یہ آیت اسپیسیفکلی اتنا حصہ مہاجرین مکہ کے لیے ہے، جنہوں نے ایمان لا کر ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور جہاد کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے سنیں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اور جنہوں نے جگہ دی، پناہ دی ان کو اور ان کی مدد کی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پناہ بھی دی اور مدد بھی کی؟ انصار مدینہ۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، یہ انصار مدینہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے، جنہوں نے واقعتاً ایمان لا کر جہاد کیا، چاہے وہ مہاجرین ہوں مکہ کے یا انصار مدینہ ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں رہتی دنیا تک اس کو بیان فرما دیا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ نمونہ رہے۔ اولئک افغان هم جہاد میں المؤمنون۔ سر پاکستان نے بھی تو پناہ دی تھی لاکھوں افغانیوں کو، کس کو دی تھی؟ لاکھوں افغانی کو۔ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ نے اسی طرح وہ آئے اسلام کے لیے آئے تھے اور آپ نے ان کو اسلام کے لیے سارے افغانیوں کو یہاں وہ دی تھی، یا یہ ایک بس ایک دنیا داری کا ایک مسئلہ تھا؟ ذرا بتائیں تو مجھے۔ پیسوں کے لیے کر رہے تھے، جی کفار کے مظالم سے بچایا تھا انہوں نے، امریکہ سے پیسے لے رہے۔ جزاک اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی۔ ہم اس وقت امریکہ کو، طاغوت کو یہ پسند تھا، ہم نے اس کی مرضی مان لی۔ اب طاغوت کو اب آپ کیوں نکال رہے ہیں ان کو؟ بتائیں مجھے۔ اب اب بھی امریکہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سر۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں اہل ایمان سمجھتے ہیں جیسے آپ نے سمجھی ہے۔ جزاک اللہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور فرمائے، آیت کے اندر رہیے، کہ مہاجرین مکہ ہوں یا جنہوں نے عام ایمان لا کر ہجرت کر کے جہاد کیا، یا انصار مدینہ ہوں جنہوں نے ان کو جگہ اور پناہ دی اور پھر ان کی مدد کی، اس کی مثال تاریخ نہیں پیش کر سکتی۔ تو رب نے کیسا ان کا رب تعالیٰ نے ان کی کیا خوشخبری ہے ان کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاد کے نتیجے آپ کو ملتا ہے وہ آپ کہیں گے، آپ کی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، بہت لگتا ہے نتائج کیا نکلتے ہیں، جہاد کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، نتائج جہاد کے نہیں پہ اس کے لیے کرو، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو رسک ہے، اگر آپ نے کوشش کی ہے کامیاب بھی نہیں ہوئی تب بھی بہترین رسک ہے۔ یہ ہمارے دوست بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان تھک وہی جہاد والے جذبے کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں، اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاد کامیاب ہوا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیکن آپ اجر کے مستحق ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو لہذا یہ دیکھیں، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے جہاد کیا اور ہم کامیاب ہو گئے، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں 100% ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اس سے بڑا کامیاب کون ہے؟ بالکل۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، آپ درجات کی بات آگے آئے گی، آپ ذرا جس پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہ بھی، صاحب کا گناہ بھی بخش دے گا، اور رزق کریم۔ بالکل۔ اور رزق کریم کا مطلب وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، ان کو تو رزق دیا جاتا ہے، یہ بھی رزق کریم ہے۔ اور جنت کی نعمتیں جو بعد میں ان کو جنت میں، وہ بھی رزق کریم ہے۔ تو اس لیے ذرا ہم اس پہلو سے دیکھیں، غور کریں، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے بات۔ تو یہ تھی آپ نے سورہ حجرات اور سورہ انفال کی یہ بڑی ابتدائی آیات ہیں مدنی صورتوں کی، جن میں اب ذرا یہاں ایک بات دیکھ لیں، اور امت مسلمہ جو نام و نہاد آج کی امت مسلمہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے سورہ نساء کی 76، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب کون سال ایمان، ان کی بات بتا دی گئی۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ لڑتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم نے 75 سال ملک بنے ہو گیا، اور آج تک ہم نے کوئی سیریس کوشش نہ ہماری اس نے مقننہ نے کی، اسمبلیوں نے کی، نہ ہماری عدالتوں نے کی، نہ اسٹیبلشمنٹ نے کی۔ یہاں تو اس کے لیے یقاتلون فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے۔ اچھا، یہ تو صفت ہے۔ اب میں دیکھ لوں اس آئینے میں اپنی شکل کہ واقعی میرا ایمان ایسا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں، پھر تو یہ میرا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ آگے دیکھیں، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ طاغوت کے مقاصد کے لیے لڑتے ہیں۔ آج افغانستان میں ہم نے کس کا ساتھ دیا؟ اللہ کے لیے لڑے یا طاغوت کے لیے؟ جلدی بتائیں مجھے۔ طاغوت کے لیے۔ طاغوت کے لیے۔ دیکھیں ہم نے کتنی بڑی خلاف ورزی کی ہے اللہ کے احکامات کی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔
تو یہ نشانی ہے ان کی جو منکرین ہیں، کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ بھلے زبان سے کہتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور ان کا نام بھی بڑا عبداللہ ہو اور اس کے ساتھ حافظ بھی لگا ہوا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ سبیل طاغوت میں لڑ رہا ہے تو وہ اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ اصلی اللہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ طاغوتی جو ہے نا، یہ شیطان کے دوست ہیں، ان سے لڑو۔ کیوں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں حقیقت میں بڑی کمزور تھی۔ اچھا، یہ شیطان کی چالیں کب کمزور ہوں گی بلا؟ بڑا آسان ہے، اگر آپ لڑیں گے اللہ کے دین کے لیے، آپ دیکھیں ساری شیطانی چالیں امریکہ کی ناکام ہو گئی، اور کس ذلت سے وہ بھاگا افغانستان سے۔ اگر آپ واقعی جہاد کریں، قتال فی سبیل اللہ ڈٹ جائیں، تو پھر شیطان کی یہ چالیں یقیناً ناکام۔ لیکن ہم کچھ کریں ہی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ قتال فی سبیل اللہ کریں گے یہ سب کچھ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو طاغوت کا راج ہوگا، جو آج ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے، اور اسی کا حساب ہوگا آخرت میں، کہ ہم اللہ کے دین پر چلتے ہیں یا طاغوت کے کو فالو کرتے ہیں۔ یہ اور یہاں تو بتا دیا کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو منکرین ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، بڑی کلیئر۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا یہ ساری چالیں طاغوت کی بڑی کمزور ہیں، اگر تم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بالکل قرآن میں آیت ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں۔ اللہ کا شان دیکھیں، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کو اللہ کی مدد کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کفر کو مٹا رہے ہیں، زمین پر ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں جب تم میرے لیے ایک مدد کرو گے، میرا یہ کام کرو گے، میری رضا کے لیے جہاد قتال کرو گے، ینصرکم، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ اور آپ کے سامنے ہے، آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں، آج تک قیدی رہا نہیں کرا سکے غزہ میں، سارا یورپ امریکہ ٹل لگا رہا ہے، ان کی اٹراسٹیز، وہ ظلم و ستم جو قتل و غارت کر رہے ہیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تو بتا دیا آج کے دور میں شیطان کی جانب نہایت کمزور نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایک منٹ، آپ ایک منٹ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزور چالیں اس لیے کہ ان کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا۔ آج مسلمان جہاد سے فرار حاصل کر رہا ہے، حقیقت ان کی یہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس وقت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بالکل آپ کے ساتھ وہ بھی بات جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، ہم جہاد و قتال نہیں کر رہے، اس لیے یہ کمزور چالیں بھی ہمیں مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ نیٹو وغیرہ کو رستہ دیا، مطلب دیسی وغیرہ بھی دیتے ہیں، خود پوری ترمیم کرتے ہیں نا کہ آپ اس پہ آگے اٹیک کریں گے۔ آپ ان کی بات بڑی پیاری ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیٹو کے الائز بن کے امریکہ کو بیسز بھی دیں، امریکہ کو، تو پھر یہ کمزور چالیں تو رستہ بھی دیا، رستے بھی دیں۔ بالکل، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ 5 منٹ رہتے ہیں، اگر آپ کے کوئی سوال ہوں، کیونکہ جہاد کی فرضیت جو ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس پہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہوں گی۔ اب آج تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یا کوئی بھی جہاد کے بارے، جہاد و قتال کے بارے میں کوئی سوال ہو، آپ ضرور کریں۔ جی، میں نے ایک روایت سنی ہے کہ جو جہاد کی تمنا نہ رکھے تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، تو جہاد کی تمنا رکھنا بھی جو ہے وہ اس لیول
پر آئے گا، مطلب اس سے تھوڑا کم ہی لیکن. آپ بالکل، یہ صحیح حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ جو شخص اس تمنا کے بغیر مر گیا کہ میں جہاد ہو اور میں اس میں حصہ لوں اور اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے، اس امید کے اور اس کے عزم کے بغیر مر گیا، تو وہ ایک طرح کے نفاق پر مرا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کتنا جہاد ضروری ہے. دیکھیں نا، یہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات مجھے اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں کہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان اور مال پیش کروں. ورنہ صرف عبادات سے، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ساری آیات آپ نے سنی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جنت ایسے نہیں ملے گی، میں دیکھوں گا کہ کون تم میں سے تو جو جہاد کی تمنا کرے گا وہی جہاد میں داخل ہو، جہاد کرے گا. تو تمنا ہی نہیں ہے دل میں، تو آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے. پورا عرب جو ہے وہ اسرائیل کی ڈٹ کے مدد کر رہا ہے. کیا ظلم ہے. اور پورے مسلمان ملک جو ہیں نیوکلیئر ملک ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی درجے میں اسرائیل کے لیے حکومت سافٹ کارنر رکھتی. تو یہ ایمان کے برخلاف ہیں یہ سب چیزیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. جزاک اللہ. سر تمام آیات میں پہلی شرط ایمان ہے، تو ایمان ہی کمزور ہے تو آگے کیا کرنا ہے کسی نے آج کل آج کی بالکل تاریخ میں؟ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ بس سر ہم دنیا پرستی میں لگ گئے تو اس وجہ سے ایمان کمزور. ایمان کو طاقت چیز جو دیتی ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے قرآن سے کی آیات کو پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے ان پر عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو ایمان جو ہے وہ پھر ایمان رہتا ہی نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پھر وہ دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، اولاد پرستی، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں انسان جو، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات. یہ بغیر ایمان کے انسان ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے، ہوائیں جدھر چاہیں اس کو اڑا کے لے جائیں. لیکن مومن وہ اپنے رب کی حکم کی تعمیل میں زندگی گزارتا ہے، اسی میں اس کی تربیت ہوتی ہے. وہ صبر سے بھی سیکھتا ہے، شکر سیکھتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے کتاب کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، توحید عبادت کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مشن نہ سمجھے، تو پھر وہ ایسا ہی مسلمان ہوتا ہے جیسے آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. جی سر، کہنے کو قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے. جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. تو انشاءاللہ اس اگلے کو پڑھ کے آئیے کہ جہاد فرض ہے. ذرا غور فرمائیں، اور اس کی فرضیت قرآن اور سنت سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر، بہت خوبصورت اجر دے سر، اور ہم سب کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ.